بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکہ کا USS ایئر کرافٹ کیریئر مشرق وسطی کی جانب روانہ، ایران پر براہ راست حملے کی تیاری۔ امریکہ نے جنوبی چائنا سی سے اپنا اربوں ڈالر کا USS لیمرس ایئر کیریئر کرافٹ مشرق وسطی کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ جنگی طیارہ بردار جہاز اب ایران کے قریب پہنچ کر حملے کی پوزیشن میں آ چکا ہے۔ تمام عرب ممالک نے امریکہ کو اپنی زمین استعمال کرنے سے روک دیا ہے، اسی لیے امریکہ چلتی پھرتی فوجی بیس استعمال کرے گا۔ یہ کیریئر کرافٹ 90 لڑاکا طیارے لے جا سکتا ہے اور بغیر ایندھن کے 25 سال تک چل سکتا ہے۔ ایران پر حملے کا امریکی منصوبہ، چین نے وارننگ دے دی۔ ایئر کرافٹ کیریئر تباہ ہونے کا خدشہ، چین نے واضح کیا ہے کہ اسے امریکہ کے ایئر کیریئر کرافٹ کی تمام معلومات حاصل ہیں اور وہ ایران کی مکمل حمایت کرے گا۔ چین ایران کو ٹیکنالوجی فراہم کرے گا تاکہ وہ امریکی بحری طاقت کو تباہ کر سکے۔ ایرانی میزائل اگر ہائپرسونک ہوئے تو امریکی دفاعی نظام بھی انہیں نہیں روک سکے گا۔ ایران کا دو ٹوک موقف، اسرائیل کے حملے امریکی اسلحے سے ہو رہے ہیں، بات چیت کرنا فضول ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے ایران کے سویلینز پر حملے امریکہ کے دیے گئے ہتھیاروں سے کیے ہیں۔ ایران کا موقف ہے کہ امریکہ سے بات چیت بیکار ہے کیونکہ اصل ہتھیار ہی وہی فراہم کر رہا ہے۔ ایران واضح کر چکا ہے کہ اگر امریکہ کھل کر جنگ میں کودا تو اسے قیمت چکانا پڑے گی، جبکہ ایئر کیریئر کرافٹ ایران کے نشانے پر ہیں اور امریکہ کا تکبر خطرناک نتائج دے سکتا ہے۔ چین کی ایران کے لیے ہنگامی مدد، ایئر سپیس بند ہونے کے باوجود کارگو جہاز ایران پہنچ گیا۔ جب اسرائیل ایران پر حملے کر رہا تھا تب چین کا ملٹری کارگو طیارہ اہم دفاعی ساز و سامان لے کر ایران پہنچا۔ یہ مدد اس وقت پہنچی جب ایران کی ایئر سپیس مکمل طور پر بند تھی، جو چین کی سنجیدگی کو ظاہر کرتی ہے۔ ایڈوانس ایئر ڈیفنس، الیکٹرانک وارفیئر اور ریڈار جامنگ سسٹم ممکنہ طور پر اس کارگو کا حصہ ہیں۔ اس پیش رفت نے اسرائیل اور امریکہ کی نیندیں حرام کر دی ہیں کیونکہ چین اب کھل کر ایران کے ساتھ ہے۔ ایران کا اسرائیل پر خوفناک میزائل حملہ، پاور گرڈ تباہ۔ اسرائیل پر گزشتہ رات ایران نے شدید میزائل حملے کیے جن کا نشانہ صرف عمارتیں نہیں بلکہ ملک کا مرکزی پاور گرڈ بھی بنا تھا۔ اس حملے کے بعد مختلف علاقوں میں بلیک آؤٹ ہو گیا اور عوام شدید خوف و ہراس میں مبتلا ہو گئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی میزائل ان کے گھر کے بیڈ روم کی کھڑکی پر بھی لگا، حالانکہ وہ خود گھر پر موجود نہ تھے۔ صورتحال اس قدر سنگین ہو چکی ہے کہ اسرائیل نے امریکہ اور یورپی ممالک سے فوری دفاعی مدد مانگ لی ہے۔ امریکہ کا جنگ میں شمولیت کا امکان، 24 ٹینکر طیارے یورپ روانہ۔ ایرانی حملوں کے بعد امریکہ کی مشکوک نقل و حرکت سامنے آ گئی اور اس نے اپنے 24 ٹینکر طیارے یورپ بھیج دیے۔ یہ طیارے صرف اسی وقت روانہ کیے جاتے ہیں جب جنگ میں براہ راست شرکت کا فیصلہ کر لیا جائے۔ ری فیولنگ ٹینکرز کا مطلب ہے کہ امریکی جنگی جہاز بھی میدان میں آنے والے ہیں۔ اگر امریکہ کودا تو روس اور چین کی شمولیت کے بعد صورتحال عالمی جنگ کی طرف جا سکتی ہے۔ ایران نے خبردار کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی لیڈرشپ انرجی سائٹس اور ملٹری انفراسٹرکچر کو مکمل تباہ کریں گے۔ ایرانی حکام نے روسی میڈیا کو آگاہ کیا ہے کہ اسرائیل کے اہم لیڈرز کے خفیہ ٹھکانوں کا مکمل ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے۔ ایران کا ہدف اب صرف جوابی کارروائی نہیں بلکہ اسرائیل کی فوجی فیکٹریز، کمانڈ اینڈ کنٹرول اور انرجی سائٹس کو مکمل شٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ ایران کی طرف سے دن میں 3 بار میزائل داغے جا رہے ہیں اور اسرائیل مسلسل دفاع میں ناکام ہو رہا ہے۔ دنیا عالمی جنگ کے دہانے پر، امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل کو سنگین نتائج کی وارننگ۔ اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو ایران نے واضح کر دیا ہے کہ جواب میں خلیجی ممالک اور امریکی اڈے نشانہ بنیں گے۔ برطانیہ کی شمولیت کو ایران نے سب سے زیادہ خطرناک قرار دے دیا۔ چین، روس اور ممکنہ طور پر شمالی کوریا بھی اس جنگ میں کود سکتے ہیں، جس کے بعد صورتحال مکمل طور پر عالمی جنگ میں بدل سکتی ہے۔ سپلائی چینز، تیل کی ترسیل اور عالمی معیشت تباہی کے دہانے پر ہے، جبکہ اسرائیل کے کئی علاقے پہلے ہی خالی کیے جا چکے ہیں۔
ایران پر حملے کے مقاصد حاصل نہیں ہوئے، اسرائیل کا اعتراف۔ اسرائیلی حکومت کی جانب سے اس بات کا اعتراف کر لیا گیا ہے کہ ایران پر حملے کے مقاصد ابھی حاصل نہیں ہوئے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی حکومت کے قومی سلامتی مشیر نے کہا ہے کہ یہ جنگ ایرانی خطرے کا خاتمہ نہیں کر سکے گی۔ رپورٹ کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے پاس اب بھی ہزاروں بیلسٹک میزائل ہیں۔ حالیہ حملے کا مقصد ایران پر جوہری پروگرام ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈالنا تھا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں دونوں رہنماؤں کا اسرائیل ایران تنازع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترک صدر نے گفتگو میں کہا کہ اسرائیلی حملے پورے خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ نیتنیاہو حکومت کی لاقانونیت عالمی نظام کے لیے خطرہ ہے۔ خطہ ایک اور جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ایرانی جوہری خطرے اور میزائل پروگرام کو نشانہ بنانے کا کام جاری رہے گا، اسرائیلی فوج نے خبردار کر دیا۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایران جوہری خطرے اور میزائل پروگرام کو نشانہ بنانے کا کام جاری رہے گا۔ بریفنگ کے دوران اسرائیلی فوج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اسرائیل نے رات بھر ایران میں 20 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا۔ ان اہداف میں جوہری پروگرام کے صدر دفتر بھی شامل تھے۔ قومی ترجمان نے بتایا کہ ہم نے ایران پر فضائی برتری حاصل کر لی ہے۔ ایرانی جوہری خطرے اور میزائل پروگرام کو نشانہ بنانے کا کام جاری رہے گا، جبکہ ایران میں مشرقی جانب پیش قدمی جاری رکھی جائے گی۔ ایرانی حملوں کی قیمت تہران کے رہائشی ادا کریں گے، اسرائیلی وزیر دفاع کی دھمکی۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے ایرانی حملوں پر رد عمل میں کہا ہے کہ ایران کے ان حملوں کی قیمت تہران کے رہائشی ادا کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے رات گئے میزائل حملوں سے ہمارے کچھ لوگ ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں، جس کی قیمت اب تہران والوں کو چکھنا پڑے گی۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی جان بوجھ کر سویلینز آبادی کو نشانہ بنا رہے ہیں، جس کا مقصد اسرائیلی فوج کے حملوں اور اس کی صلاحیت کو کم کرنا ہے۔ فرانس نے پیرس ایئر شو میں 5 اسرائیلی کمپنیوں کے اسٹالز تک رسائی روک دی۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یہ اقدام اسرائیلی کمپنیوں کی جانب سے جارحانہ ہتھیاروں کی نمائش کے باعث کیا گیا، جن میں وہ ہتھیار بھی شامل تھے جو مبینہ طور پر غزہ میں استعمال ہوئے ہیں۔ حکام کے مطابق ان ہتھیاروں کی نمائش فرانس کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کی خلاف ورزی ہے۔ ایران پر حملے سے قبل امریکہ نے اسرائیل کو 300 ہیل فائر میزائل فراہم کیے، امریکی عہدیدار کا انکشاف۔ یہ انکشاف ایک غیر ملکی خبرساں ادارے نے 2 امریکی عہدیداروں کے حوالے سے کیا ہے، جنہوں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کی۔ حکام کے مطابق یہ ترسیل اسرائیل کے ایران پر حملے سے صرف چند دن قبل کی گئی، اور اتنی بڑی مقدار میں میزائلوں کی فراہمی اس بات کا ثبوت ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ اسرائیل کی جنگی منصوبہ بندی سے آگاہ تھی۔ ایران کا بڑا قدم، پارلیمانی بل کے ذریعے جوہری عدم پھیلاؤ کا معاہدہ چھوڑنے کی تیاری۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ ایرانی پارلیمنٹ ایک ایسا بل تیار کر رہی ہے جس کے تحت ایران ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کی روک تھام کے معاہدے سے دستبردار ہو سکتا ہے۔ ترجمان نے تاہم واضح کیا ہے کہ ایران کا مہلک ہتھیاروں کی تیاری کا کوئی ارادہ نہیں، اور وہ اجتماعی تباہی کے ہتھیاروں کی مخالفت پر قائم ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جلد امن قائم ہوگا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران اور اسرائیل کو ایک معاہدہ کرنا چاہیے اور وہ معاہدہ کریں گے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے بھارت اور پاکستان کو معاہدہ کرنے پر راضی کیا، پہلی صدارت کے دوران سربیا اور کوسوو کی جنگ ختم کروائی، مصر اور ایتھوپیا کا دریائے نیل پر ہونے والا جھگڑا ختم کیا۔ میری مداخلت سے ان ممالک میں امن ہے اور امن قائم رہے گا۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان بھی جلد امن ہوگا، بہت سی کالز اور ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ اسرائیلی حملوں کے پیش نظر ایرانی شہریوں کے لیے حفاظتی ہدایات جاری۔ ترجمان ایرانی حکومت کا کہنا ہے کہ شہری مساجد، اسکولوں اور میٹرو میں پناہ لے سکتے ہیں، خوراک، ادویات، ایندھن کی فراہمی سے متعلق کوئی مسئلہ نہیں، جبکہ چیئرمین تہران سٹی کونسل مہدی چمران نے کہا ہے کہ بمباری کی صورت میں شہری سرنگوں اور تہخانوں میں پناہ لیں، جبکہ زیر زمین پارکنگ میں بھی پناہ لی جا سکتی ہے۔
तल अवीव में ईरानी हमले में नुकसान पहुंचने के बाद अमरीकी सफारत खाना बंद कर दिया गया। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के शहर तल अवीव में ईरानी मिसाइल हमले से अमरीकी सफारत खाने को मामूली नुकसान पहुंचा। हमले में अमरीकी अहलकार महफूज रहे। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सफारत खाने को बंद रखने का ऐलान कर दिया गया। हमें इख्तलाफात भुलाकर इसराइल के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा, ईरानी सदर। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान का एटमी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं, ताहम वो जोहरी तवानाई और तहकीक के अपने हक का भरपूर अंदाज में दिफा करेगा। ईरान के सदर ने पार्लियामेंट से खिताब में इसराइल पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि हम इसराइल को कोई सरहद नहीं मानते, वो अमेरिका से इजाज़त लेकर जहां चाहता है दरअंदाजी करता है। ईरान जंग को वसअत देने का ख्वाह नहीं, लेकिन अगर इसराइली जारहियत जारी रही तो जवाब मिलेगा। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।